السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، الحمدللہ۔ تو چلیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کو سیکھنے کی فضیلت پر، علم حاصل کرنے کی فضیلت پر۔ ہمارے دین نے کیا بتایا ہمیں کہ کیوں یہ علم لینا چاہیے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں سیکھیں گے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ انسان وہی چیز کرنا چاہتا ہے اور محنت سے بھی اسی کام کو کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، جس کام سے اس کو فائدہ ملے وہی کام وہ کرتا ہے، جس میں اس بات کو کلیئر ہو کہ وہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر وہ توجہ دیتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں اس کو نہ معلوم ہو تو وہ توجہ بھی نہیں دیتا۔ تو آج ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس علم کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے، کیا ہے اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، کیا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس میں جتنا بھی انسان غور و فکر کرتا رہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کبھی بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کو پوری طرح سے پا لیا، جیسے باقی علوم کو کرتے ہیں کہ اگر کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، پی ایچ ڈی کر لی تو آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس علم کو حاصل کر لیا۔ دوسرے علم کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا علم ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا جو طالب علم ہے وہ مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اس کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے، دوسرے علم میں یہ ہو سکتا ہے، بہت ماہر ہو جائیں گے، گرامر میں بھی ہو جائیں گے، میتھمیٹکس میں بھی ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے بہت اعلیٰ پائے تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو کہ میں نے قرآن سارا سیکھ لیا۔ تو آج ہم سبھی کو یہ ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم قرآن کے ساتھ مرتے دم تک ہمیں تعلق رکھنا ہے، ہم رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جب ہم اٹھائے جائیں تو ہمارے لیے پکارا جائے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، یعنی سیڑھیاں چڑھتا جا، جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ سب یہ سننے سے پہلے، یہاں پر آنے سے پہلے کہیں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، کہیں قرآن پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، ہے نا، کئی اور کلاسز بھی آپ نے لیے ہوں گے، لیکن جو ہم نے ابھی تک کیا وہ صرف ایک درجہ طے کیا، بھی بہت سارے درجے ہیں جو ہمیں باقی ہیں، جو ہمیں کرنے ہیں، ابھی منزل نہیں ملی۔ ابھی کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں پہلے بہت ساری کتابیں پڑھ چکی ہوں، میں نے بہت سیکھا ہوا ہے، میں بہت ساری تفسیر کی کلاسز سن رہی ہوں، سب کچھ پڑھ رہی ہوں، لیکن یہ قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، باقی سارے علم کے ساتھ ہو سکتا ہے، اسکول، کالج، ٹھیک ہے، یہ ماسٹرز جو بھی آپ نے کیا ہوگا اس میں ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری آپ کو ڈگریاں بھی لی ہوں گی، سرٹیفکیٹ بھی آپ نے لیے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا علم آپ نے پا لیا ہے، نہیں۔ اصل ہمارا سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن یہ سرٹیفکیٹ دے کہ تم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا مقصد۔ تو ایک تو سب لوگ اپنی تھوڑی سی سوچ کو درست کرنا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا۔ کیسا وقت دینا ہوگا؟ بہت زیادہ،
تاکہ اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہو۔ اچھا، اہمیت کب معلوم ہوگی؟ جب آپ اس کو وقت دیں گے، جب آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے، اس کو نصیحت حاصل کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ اعلیٰ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے نا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب بھی قرآن پاک کھولتے تو بہت رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اتنی زیادہ اس قرآن سے عظمت ان کے لیے کے دل میں ایک بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتے تھے کہ قرآن پاک کھولتے ہی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ دیکھیں یہ کتنی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت بے پناہ محبت ہے، جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ تو سوچئے کیا ہماری زندگی میں اپنے اللہ کے کلام کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا، یہ کب ہوگی یہ کہ اہمیت؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سمجھیں گے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، تب جا کے ہوگی۔ دیکھیں اگر آپ کو مثال کے طور پر میں سمجھاتی ہوں کہ کوئی اگر بچہ ہے جو تھا ہمارے ساتھ، ہمیشہ ہم اس کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ابھی نہیں رہا، وہ کہیں جا چکا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے کپڑے کو دیکھیں گے، ہے نا، اس کو بار بار دیکھیں گے اور یاد کریں گے کہ ہاں وہ ایسا تھا، میرا بیٹا ایسا تھا، وہ بچہ ایسا تھا، ایسا کھیلتا تھا، ایسا بیٹھتا تھا، وغیرہ سب کچھ۔ تو ایسے ہی اس کی جیسا چیز کو ہم یاد بھی کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، اس کو بار بار دیکھ بھی رہے ہیں، تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ کے یہ کلام سے ہونی چاہیے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بار بار اس کو کھولے گا، وہ بار بار اس کا دورہ کرے گا، بار بار اس کو دہرائے گا۔ اس کو یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے رب کے کلام کو سمجھے گا، اس کو ایک سبجیکٹ کی طرح اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے دل سے یہ محسوس کرے گا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اس کی بات چیت ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھے سے کہ انہوں نے ہم سے باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سب سے، سارے اپنے بندوں سے اللہ نے باتیں کی ہیں۔ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ بس ایسے ہی تھیری ہے کہ آپ اس کو پڑھ لے رہے ہیں، کچھ بھی جنتر منتر ہے، کچھ بھی ہے کہ 10 بار پڑھ لیا، 20 بار پڑھ لیا، ایسے ہی ختم کر لیا۔ نہیں، یہ تو اللہ کی بات چیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ دیکھیں جیسے کوئی اور لینگویج ہے، جیسے اگر ہم مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک فرینچ لینگویج ہے، اگر کوئی آئے آپ کو اچھے سے آپ کو ایک سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو وہ فرینچ سمجھ نہیں آئی، تو آپ کیسے اس کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کا کلام بھی ایسے ہی ایک قرآن عربک میں ہے، اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بس ہم اس کو، ہاں الحمدللہ یہ ہے پاک چیز ہے، قرآن پاک پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم اس پر کبھی عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو الحمدللہ اب ہم سب یہ نیت کر کے ہم بیٹھیں گے کہ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہم سب کو نا ایک نئی دنیا میں لے کر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے، کیونکہ یہ جو لکھنے والا ہے یہ کون ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے آگے زمین آسمان سب بچھے ہوئے ہیں، جس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، اور اس کا کلام ہے کہ اس کے آگے فرشتے کہیں قیام میں، کہیں رکوع میں، کہیں سجدے میں، ہمہ وقت اس کے اطراف اطاعت کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ جس کی بادشاہت ہے، جس کی حکومت پورے قبضہ قدرت ذرے ذرے پر ہے، جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور آپ کی زندگی، میری موت اور آپ کی موت ہے، جس کی طرف مجھے اور آپ کو، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سوچے کتنی عظیم ہستی کا کلام ہے۔ دیکھیں اگر کوئی عام انسان کچھ بولے تو کیا ہوگا؟ بعض لوگ سنتے ہیں، بعض نہیں سنتے، لیکن اگر وقت کا بادشاہ اگر کچھ بولے تو ہر خاص عام سننے والا ہر کوئی کھڑے ہو کر سنتا ہے اس کو۔ اور یہ تو کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے نا، اس کو تو سمجھنا، اس کے علم کی طرف جانا، یہ سب ہمارا فرض ہے۔
اس کلام کو لینے سے پہلے ہمیں کیا سوچنا ہے کہ یہ میرے مالک کا، میرے معبود کا، میرے حاکم کا کلام ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو وقت دیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو کھولیں گے، اللہ رب العالمین بھی اس کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا۔ یہ نہیں سوچنا کہ چلیں ابھی کلاس میں اٹینڈ کر لیا، پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ہی اس کو کھولیں گے، نہیں، قرآن پاک پر پورا فوکس کرنا ہے کہ ابھی نوٹس بھی بنانے ہیں، اس کو لکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت بھی گزارنا ہے۔ جتنا آپ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں سوچنا کہ ارے یہ قرآن تو بس بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا، یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ نہیں، اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنا ہے، اس کی عظمت ہمیں اپنے دل میں لانا ہے۔ کہ دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں ہم کہ جب کوئی بچہ ہے اسکول کو جاتا ہے اور بہت اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، رینک لاتا ہے، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں یہ چیز پڑھ رہا ہے اور اس میں الحمدللہ وہ بہت نمبر 1 پوزیشن پر ہے، تو کیسے ہم اس پر رشک کرتے ہیں، کیسے ہم اس پر ناز کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم صرف دنیا کے علم کے لیے ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں، تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں کام آنے والا ہے، یہ دونوں بھلائیوں کا نسخہ ہے یہ۔ تو اس کو آپ کیا کرنا ہے ابھی کہ اس پر آپ کتنا رشک کریں گے، کتنا فخر کریں گے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کو کتنی زیادہ شکر ادا کرنی چاہیے، اس میں آپ کو ایک اچھی فیلنگ بھی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں چن لیا، کہ ہم گھر بیٹھے اللہ کے اس کلام کو سیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اب سے آپ خود دیکھیں کہ میں کیا لینے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ جاہل ہو تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا۔ اللہ کے ہاں وہ جاہل ہی ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے علم والے اور بے علم والے۔ دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے، وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ جو علم والا ہے اس کو ہم ایک اسپیشل اٹینشن دیتے ہیں، اور جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اگنور بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ بتانے کا کہ علم سے انسان کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، وہ جب علم ہوتا ہے تو پھر عمل کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ کون سی صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، تو عمل کے لیے دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رب کی پہچان ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ قرآن آپ کو سمجھائے گا کہ دنیا میں کیوں آئے، قرآن آپ کو سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی فرامین کیا ہے، اس کے آرڈرز کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہے، آخرت میں آپ کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے، کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، رب العزت کون ہے اور وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، علم آپ کو کیا سکھاتا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس وقت وہ آگ میں اگر انگلی ڈال دے، دیکھیں اگر کہیں یا کرنٹ کے پلگ میں انگلی ڈال دے تو دیکھیں ماں کیا کرتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو نقصان پہنچنے والا ہے، وہ چیختی ہوئی بھاگی بھاگی آ کر اس کو پکڑتی ہے، اس کو بچاتی ہے، اس کو خطرے میں ڈالنے سے بچ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو علم رکھتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا راستہ خطرناک ہے اور کون سا راستہ سیدھا ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے یہ علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب اس انسان کو علم آ جاتا ہے نا تو ان کی عقل بھی کھل جاتی ہے اور اس کو سب کچھ سمجھ میں آنا لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ دیکھیں اگر ہم مثال دیکھیں تو ایک اندھے انسان کو لے لیں، ایک آنکھوں والے انسان کو دیکھ لیں، کہ جو اندھا انسان ہوتا ہے نا، جس کی زندگی بھی ایک اندھے کی طرح، یعنی آگے پیچھے کوئی کچھ نہیں، سب اندھیرا نظر آتا ہے اس کو، بالکل بلیک۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے دکھائی دے، میں بھی دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھوں، ہے نا، اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے آگے کیا ہے، سیڑھیاں ہیں، چڑھائی ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں چلتا کہ راستہ کیسا ہے، میں کیسے چل رہا ہوں، اچھی زمین پہ چل رہا ہوں یعنی مٹی والی زمین پہ یا پلین روڈ پہ کیسے چل رہا ہوں، اس کو نہیں پتا۔ آگے میرے لیے بھلائی ہے، کہیں کوئی کھائی تو نہیں ہے کہ جس میں گر جاؤں،
ہے نا، اس کے سامنے کھائی ہے کہ نہیں ہے، وہ گر سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ہمیشہ ڈینجرس، کبھی کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دیکھیں آنکھوں والا کیسا ہوتا ہے، اس کو تو زندگی اب ایک مزہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ زندگی کا مزہ کیسے لیا جاتا ہے، کون سے رنگ کہاں ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے آپ کے راستے میں بھلائی ہے یا نہیں ہے، راستہ آپ کے لیے پلین ہے، کیسا ہے، خراب ہے، جس کو آپ کو چلنا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کیا خطرناک چیز ہے کیا خطرناک نہیں ہے، سب اس کو پتا ہوتا ہے، ہر بات اس کو پتا ہوتی ہے۔ ایسے ہی علم والا ایسے ہی ہے، اور جو بے علم ہوتا ہے وہ ایک اندھے کی طرح ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا کہ آگے خطرہ ہو رہا ہے، کون سا کام کرنے سے میں دوزخ میں جا سکتا ہوں، کون سا کام کرنے سے میں جنت میں جا سکتا ہوں، اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں ہمارے پاس آنکھیں تھیں، تو نے ہمیں دنیا میں آنکھیں دی تھی، ہم اب اندھے کیوں ہو گئے، ہم کیسے اندھے اٹھائے گئے؟ تو ان کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اللہ کے ذکر سے اندھے بن کر رہے نا، تو آج بھی تم اندھے اٹھائے گئے ہو۔ یعنی دیکھیں اللہ کا جو ذکر سے جو دور ہوتا ہے نا، یہ اندھا پن ہی تو ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں پھر، اندھا ہی تو کہتے ہیں، اندھا بن کر رہ رہا ہے نا، اور قیامت کے دن اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر یہ جو علم ہے نا، یہ اسی لیے ہم لے رہے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمیں ہمارے اندر ایک اویئرنیس آ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم پہچان لے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں پہنچایا، ہم پہچان لے کہ اس رب کو، اس کی پسند اور اس کی ناپسند یہی ہیں جو ہماری بھلائیاں ہیں، یہی ہمیں بھلائیاں ملنے والی ہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے نا یہ کلام پاک۔ اچھا، اس کو ہم نے دولت کیوں کہا، کیوں پتہ ہے، کیونکہ انبیاء نے نا دنیا میں جو وراثت چھوڑی ہے وہ کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی جائیدادیں نہیں ہے، وہ لوگ دنیا میں انبیاء کی وراثت کیا ہے، علم، جو اس علم کو جتنا حاصل کرے گا اتنا ہی انبیاء کی وراثت میں سے حصہ پالے گا۔ وراثتوں کے پیچھے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں تک چلے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے دشمن ہے، بہنیں بھائیوں سے دشمن ہے، ماں باپ بچے سب ایک دوسرے میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں اس وراثت کی وجہ سے۔ لیکن یہ وراثت حاصل کرنے میں تو ہمیں عزت ملتی ہے، اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم انبیاء کی وراثت میں سے حصہ بن جائے، ہے نا، کیونکہ والدین، جو ہمارے والدین ہمارے لیے وراثت ہو سکتی ہے، کوئی اور وراثت سوچے، یہ وراثت کس کی ہے، نبیوں کی وراثت ہے، کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں انبیاء کی وراثت میں سے حصہ مل جائے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو کیا چیز ان کو دی، سب سے پہلے علم دیا۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اسماء سکھائے، ان کو نام سکھائے، اسماء کا علم دیا، اور تبھی سارے فرشتے ان کو سجدہ کر سکے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ملا ان کو علم کی وجہ سے، ملائکہ سے سجدہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے ان کو کرایا۔ اب زیادہ فضیلت والے کون ہو گئے، فرشتے یا آدم علیہ السلام؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو اچھا دیکھیں ایک اور بات کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کیا تھی پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی، اقرا، اقرا کا مطلب کیا ہے، پڑھ۔ تو مسلمان ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پڑھے بغیر رہے، اس دولت کو سمیٹے بغیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کے کلام میں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا لفظ کیا فرمایا، پڑھ، تو وہ کیسے ان پڑھ رہ سکتے ہیں؟ اور آج جب ہم اس علم کو لیں گے تبھی یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں سنور جائیں گی۔ کبھی یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ امت کا حال بدل جائے گا، گھر گھر میں یہ چراغ جل جائے گا، گھر گھر میں روشنی ہو جائے گی۔
گھر گھر میں جب روشنی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور اندھے پن سے بینائی آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو حالات ابھی چل رہے ہیں نا مسلمان کے یا ہمارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سب قرآن سے دور ہیں۔ تو آئیے امت کی حالت بدلنے کی کوشش کریں، اور ہم پوری دنیا کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن کریں گے کیا کہ کم سے کم ہم چل پڑیں گے دنیا کو بدلنے کے لیے۔ سب سے پہلا ہم کیا کریں گے؟ اپنا حال بدلیں گے۔ جب ہم اپنا حال بدلیں گے، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی، اللہ تعالیٰ بھی نا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہم انڈیویجولی ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے، پہلے ہم اپنے فرد کا، پھر اپنے قوم کا، ہے نا، جیسے جیسے ضرورتیں ہوں گی ویسے ویسے ہمارا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے بھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک دعا سکھائی۔ گیس کریں کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، کیا دعا مانگنے کے لیے کہا؟ کہ یہ نہیں کہا کہ تم ایک اپنے لیے بادشاہت مانگ لو، بہت زیادہ پیسہ مانگ لو، ہے نا، اور بہت ساری حکومتیں مانگ لو یا بہت بڑا مقام مانگ لو۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ مانگیں، کیا مانگیں؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے اور زیادہ علم دے۔ دیکھیں یہ کس کو بولا جا رہا ہے؟ ہم اپنے حالات دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم کی ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو علم تھا وہ مکمل علم تھا، ہے نا، پھر آپ کو تو علم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمارے جیسوں کو علم کی ضرورت ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ نے یہ دعا مانگنا ہے، آپ یہ دعا مانگیے، ہے نا، آپ کے پاس جو علم ہے اس میں اور اضافہ مانگیے۔ یہ ہے علم کو جتنا بھی مانگو نا، یہ علم ہے نا جب تک ہم زندہ ہیں، یعنی ہم جب تک بوڑھے یا خبر تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ہمیں علم حاصل کرنا ہی ہے۔ قرآن کا علم ایسے ہی ہے، جتنا پڑھیں گے جتنا کریں گے اتنا آگے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کبھی سن لیا، کبھی کچھ کلاسز لے لیے، کبھی کہیں کورس کر لیا، کچھ اجتماعوں میں چلے گئے اور ہمیں بہت سارا علم آ گیا، ایسے نہیں۔ ہر رمضان ہم بار بار علم سیکھتے ہی ہیں، تو ہمیں تو سب کچھ آتا ہی ہے، ہم تو بار بار سیکھتے سیکھتے ہمیں سارے جو اس میں واقعات ہیں وہ ہمیں یاد ہو گئے۔ نہیں، کتنا ہم زیادہ اس سے ملیں گے، جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے اس میں نئی نئی چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ نور ہے، اندھیروں کو دور کرنے والا ہے، شیطان کے وار سے بچاتا ہے، کیونکہ انسان کو جب سمجھ آتی ہے نا کہ یہ قرآن کا علم کیا ہے تو شیطان کا وار اس پر اثر نہیں کرتا۔ بہت بڑا مشکل کام ہے شیطان کے لیے کہ وہ وار کرے، کیونکہ علم سیکھنا شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے نا علم سیکھنے کے لیے۔ علم سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور ہر شیطان جانتا ہے کہ جس کو ہدایت مل گئی نا وہ پھر میری چال میں نہیں آنے والا۔ اس کو اگر ہدایت مل گئی تو پھر اس کی زندگی تو سیدھی ہو جائے گی۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو ہدایت ملے، آپ سیدھے راستے پر چلیں، اسی لیے آپ کو 100 بہانے کرائے گا۔ پڑھ کر کیا کرو گے؟ بہت سارے کام ہیں گھر کے، یہ آپ کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ساری چالیں، بہت سارے وسوسے آپ کے دماغ میں ڈالے گا، اور گھر کے مصروفیات کو بتائے گا کہ بچے ہیں، فیملی ہے، ان کو کرو، ان کی ضرورتیں کب پورے کرو گے؟ یا پھر قرآن پڑھنے جب آپ لگو گے تو بہت زیادہ آپ کو گھمانے کی کوشش کرے گا، کسی بھی حال میں اس کو قرآن سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب بھی قرآن کو کھولو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو شیطان ہے سب سے بڑا دشمن ہے، اس قرآن کا بھی اور قرآن کے پڑھنے والوں کا بھی۔ تو کسی اور کو علم کے لیے یہ نہیں فرمایا ہے نا کہ کوئی اور علم ہے، جیسے آپ کوئی اور یعنی میتھ، سائنس، سوشل، جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہو، وہاں نہیں بولے کہ آپ کو تعوذ پڑھنا ہے، بلکہ اس علم کے لیے بولا گیا اعوذ باللہ پڑھتے رہا کرو، علم حاصل کیا کرو، ٹھیک ہے۔ جب بھی قرآن کھولو تو بھی علم حاصل کیا کرو، کیونکہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ الگ الگ قسم کی چالیں آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان
شیطان کے لیے نا ایک علم والا 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ جو علم والے کو نا وہ قابو نہیں کر سکتا۔ شیطان کے لیے بہت مشکل ہے علم والے کو قابو کرنا۔ عبادت کرنے والے کو قابو کر سکتا ہے، وہ بہت بڑا آسان ہے وہ اس کو کرنا، کیونکہ وہ بولے گا کہ چلیں بھائی پیر درد ہو رہا ہے، سو جائیے، باڈی پینس ہو رہا ہے، کچھ بھی بولے گا اور وہ ان کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن جو علم والا ہے وہ کبھی اس کے قابو میں نہیں آتا۔ تو الحمدللہ ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ الحمدللہ علم کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے نا کسی انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے نا، اگر کسی انسان کو آکسیجن نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اس علم کو لینا بہت ضروری ہے، فرض ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس فرض کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے لیے علم حاصل کرنا اس کا فریضہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اچھا دیکھیں، ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ علم کیسے حاصل کرنے پر ہمیں کیا کیا فائدہ ملتا ہے۔ جب ہم علم کو حاصل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم غفلت میں آ جائیں گے، غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ہماری دیکھیں غفلت کیا ہوتی ہے، جیسے اب ہم دیکھیں ہمارا جو ذہن ہے یہ دنیا کی طرف ہے، ہم ہمیشہ ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے نا، اور یہ بلڈنگ بنانا ہے، وہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یعنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہماری مائنڈ میں پلاننگ چلتی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے نا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہے نا، کہ میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنا، ہے نا۔ اور انسان کو جب اگر یہ علم سے اگر ہم دور ہو گئے تو پھر آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا، کوئی ہمیں فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اگر آخرت میں ہم جائیں گے اور بہت اچھے سے علم حاصل کر لیے، قرآن کو اچھے سے پڑھ لیے، اس کو فالو کرے، اس کو سمجھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہم وقت لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمیں جنت تک لے جائے گی، اور اللہ بھی فرمائیں گے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، یعنی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ تو اتنا بڑا ہے، اور پھر میدان حشر میں نا یہ اللہ سے بحث بھی کرے گی اور ہمیں جنت میں لے جائے بغیر نہیں چھوڑے گی، یہ ہمارے لیے سفارشی بن کے آئے گی، اللہ کے آگے ہمیشہ ہمارے لیے سفارش کرے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن سفارشی کرے گا، سفارش کرے گا ہمارے لیے، اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، جھگڑا کرے گا، اپنی بات منوائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات کو ایسے رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، یعنی میرے ساتھ اس نے وقت لگایا ہوا ہے، جب بھی ان کو دیکھے گا یہ سوچا کرے گا کہ یہ میرا سفارشی ہے۔ اچھا ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو سفارشی ہمارا بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب ہم دنیا میں ہیں، ہم قرآن کو دیکھیں گے اور ہمیشہ امیجن کریں گے کہ یہ بہت ہی ایک خوبصورت شکل میں آئے گا اور یہ میرے لیے سفارش کرے گا، میرے حق میں بولے گا۔ ایک دن آئے گا ایسا کہ یہ کلام پاک میرے ساتھ رہے گا، میرے بھائی بہن میرے ساتھ نہیں رہیں گے، میرے والدین نہیں رہیں گے، میرے بچے نہیں رہیں گے، کون رہے گا؟ صرف اور صرف یہ قرآن شریف رہے گا۔ اس دن ہمارا ساتھ دے گا، یہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور اللہ سے ہمارے لیے باتیں کرے گا، ہمارے لیے مقدمہ لڑے گا، ہمارے لیے وکیل بن جائے گا، ہے نا۔ یہ سب سے بڑا وکیل ہے، کون ہے؟ قرآن شریف۔ جیسا ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی بات منوائے گا، اس وقت تک جھگڑا کرتے رہے گا جب تک کہ اس کی بات نہ مان لی جائے، اور فرمایا جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیا، پیشوا یعنی لیڈر، اپنا رہبر بنا لیا نا، اسے جنت کی طرف لے جائے گی۔ جس نے اس کو اپنا امام بنایا، اس کو فالو کیا، کسی کے پیچھے پیچھے چلا، اس کو کہاں تک لے جائے گا؟ جنت تک۔ جس نے اب اس قرآن پاک کو جس نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اچھا پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو نہیں پڑھا، اس کو پڑھا بھی نہیں، کبھی کبھی رمضان آ گیا تو نکال لیا، ایسے نہیں، بس ایسے ہی ریڈنگ کر کے نکل گئے، نہیں، صرف اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو گرامر کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ہر چیز پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تب یہ ہمیں فائدہ دے گی، ہمیں جہنم میں لے جانے سے بچائے گی۔
ٹھیک ہے، قرآن اچھا جو لوگ اس کو نہیں سیکھیں گے نا، جو اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس کے لیے قرآن اس دن کیا کرے گی پھر؟ ان کے حق میں گواہی دے گی یا پھر خلاف گواہی دے گی قیامت کے دن، یا تو وہ حق میں دے گی یا پھر اس کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی وہ سائلنس نہیں رہے گی، وہ خاموش نہیں رہے گی، بلکہ آدمی اگر اس نے توجہ نہیں دی تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خلاف کھڑا ہو جائے گا، خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے پس پشت ڈال دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے بچیں گے؟ یہ قرآن جو جنت تک بھی لے جا سکتا ہے اور پھر یہ دوزخ تک بھی پہنچ جائے گا۔ سورہ فرقان میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے خلاف گواہی دے گا جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اس نے زندگی میں قرآن کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہو نہیں سکتا، وہ قرآن سے نہ محبت ہو، ایسے ہو سکتا ہے کبھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے نا، یہ قرآن کی نشر و اشاعت میں گزر گئی، قرآن کی خدمت میں، اس کو آگے پہنچانے میں گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم سب کیسے بھول سکتے ہیں ان کو، ہے نا؟ ہم اس کو ساتھ لینا ہے، ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، اور ہمارا بھی مشن یہی ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ہم کیا کرنا ہے، اس کو بہت امپورٹنس چیز ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، اور اس کو اچھا جو اس کو چھوڑ دے گا نا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، اس کی پیروی کرے گا، ہدایت پر رہے گا تو پھر وہ سیدھا رہے گا۔ اچھا جو چھوڑ دے گا اس کو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ میری سنت ہے، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو اچھے سے پکڑنا ہے، اور دوسرا قرآن پاک، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ نے رسی آسمان سے سوچے ہمارے لیے لٹکا دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا حصہ ہے، کہ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے لیے انہوں نے رسی لٹکا دی، اور ہم اس کو جا کر پکڑ لیں اور اللہ کے پاس تک پہنچ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، ہے نا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے ایک سرا یہاں، تو اس کو مضبوطی سے ہمیں پکڑ لینا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو اللہ کے، اگر یہ رسی کو آپ نے پکڑ لیا تو آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، اس سے کنیکشن آپ کا ہو جائے گا، اور مضبوطی سے تھام لینا ہے اس کو، بس ایسے ہی پکڑ کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اچھا جب اس کو تھام لوگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس کو جب تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یہ ایک معجزہ ہے کہ تم کبھی اس میں گمراہ بھی نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ، اور کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہلاک نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور کیا ملے گا ہمیں اس قرآن کریم کے ذریعے؟ ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا، سکینت طاری ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جب سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اوپر سے ایک بادل آیا، اس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا، اور بادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، اور جب صبح ہوئی تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، حاضر ہوا اور بولا کہ اس چیز کا یہ جو معاملہ ہے یہ سارا اس نے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت تھی، یہ سکون ہے، تم جو قرآن پڑھ رہے ہو نا اس کی وجہ سے یہ سکینت اتر رہی تھی۔ آج ہمیں نظر تو نہیں آتی یہ جو سکینت ہے، لیکن جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگاتے ہیں سکینت اترتی ہے۔ اور دعا بھی ہے نا، ایک لمبی دعا ہے جس کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں، کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے۔ دعا کا ایک آخری پارٹ ہے کہ آن تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے، تو اے اللہ میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کے ذریعے ہم سب چیزیں حاصل کرتے ہیں، دل کی بہار بھی اور سینے کا نور بھی، دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی، اور یہ قرآن کیا کیا بن رہا ہے؟ تو یہ بتائیں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دکھوں کو، ہمارے غموں کو دور کر کے ہمیں سکون دے دے،
ہر بندہ تو سکون کی تلاش میں ہے نا. آج اور سکون کب ملے گا؟ ہم تو کیا کرتے ہیں، بازار کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی پیسے کماتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، کچھ بھی پروگرامز دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا ڈپریشن، ان کا انزائٹی کبھی نہیں جاتا. لیکن قرآن کریم کو کھولنے سے یہ سارا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دیتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے سکون تو ملتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں پتہ ہے آپ کو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اتنا بڑا اجر ہے نا کہ اس کو سیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے ایک مرتبہ کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جاؤ تو 3 موٹی موٹی خوب صحت مند اونٹنیاں پائے. یعنی اونٹنیاں اس وقت کی نا ایک بہت بڑی دولت تھی وہ. اب تمہارا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت کر لو، ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. نماز میں اگر تم تلاوت کرو گے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو کمائی کرتے ہیں دنیا کی، جو بھی ہم کمائی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہے، دنیا کے لیے ہے. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر کمائی سے زیادہ بہتر یہ اس قرآن کا اجر ہے. جب اس کا اجر قیامت کے دن دیکھا گا نا تو ایک دم حیران ہو جائے گا، اتنا اجر اس کا دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ ہو گیا اس کا، بہت بہتر. یہ قرآن پھر جب انسان دیکھے گا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو قبر میں بھی قرآن ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. یہ قرآن اس کے قبر کا ساتھی بن جائے گا. یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوتا، کوئی ہمارے رشتہ دار وغیرہ تو کوئی نہیں ہوتے، تو سب تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جس کے لیے آج ہم ساری محنتیں کر کے اللہ کو بھول رہے ہیں، اللہ کے کلام پاک کو بھول رہے ہیں، وہ سارے لوگ تو ہمیں قبر سے ہی چھوڑ دیں گے. تو قبر کا ساتھی کون ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اچھا ساتھی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو. اور جس کا انسان کا قرآن ساتھی ہو نا، ان کے لیے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے لیے. اور جب ایسی مجلسوں کو دیکھتے ہیں نا فرشتے، جہاں کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، تو فرشتے نا اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ذریعے، اور پھر ایک کے اوپر ایک سوار ہوتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اتنی وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس علم سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا مبارک ہو. طالب علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مبارک ہو. وہ طالب علم تو مبارک ہو آپ کو. تو میں بھی آپ سب کو مبارکبادی دینا چاہتی ہوں. اچھا یہ بتائیے مبارکبادی کب دیتے ہیں؟ یا تو کسی کی شادی پر یا عید کے موقع پر، یعنی کسی کچھ خوشی کے موقع پر ہم مبارکبادی دیتے ہیں. تو یہ بھی اتنی بڑی خوشی ہے نا، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے علم کے لیے. آپ تیار ہو گئے. علم کے سفر کو شروع کرنا یہ بھی مبارکبادی کا مستحق ہے. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ سفر کریں گے ایک بہت بڑی سعادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ وہ نیکی سیکھے اور سکھائے، یعنی نیکی کا علم جو ہے نا وہ سکھایا جائے، سیکھا جائے. یہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. گھروں میں اتنی گنجائش نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسے مدرسوں کا انتظام تھا کہ وہاں پر جا کے علم سکھایا جائے. تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ جو صفہ والے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ اگر مدینہ گئے ہوں گے تو وہاں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر ایک صفہ کا چبوترا ہوتا تھا جہاں پر علم سکھایا جاتا تھا. صفہ والوں کا مدرسہ وہی تھا، ہاسٹل وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، ان کے لیے کوئی الگ سے انتظام نہیں تھا. تو یہ جو صفہ جو چبوترا ہے مدینہ مسجد نبوی میں ہے، اگر آپ سب دیکھے ہوں گے، اگر کوئی نہیں دیکھے تو اللہ رب العالمین سب کو یہ چبوترا دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے آتا ہے، یعنی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے،
تو اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب بھی آپ لوگ بھی آئیں گے علم سیکھنے کے لیے، اور پھر دیکھیں کہ آپ سب کو بھی نا ایک مکمل حج کے ثواب کے برابر اجر ملتا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ معمولی بات نہیں ہے نا۔ جتنی دیر آپ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے راستے میں، اور آپ اللہ کی رحمتیں ہم سب پر نازل ہو رہی ہیں، اتنی دن آپ کو فرشتے گھیرے رکھے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتائی نا کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے، یعنی ایک مکمل معزز فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی کیسا ذکر؟ وہ بھی کیسا خیر والا ذکر، اور ناز کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں بیٹھے میرے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سیکھنے والوں کی وجہ سے دنیا میں خیر و برکت ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو فرمایا کہ یہ لعنت زدہ ہے سوائے اللہ کے ذکر سے، اور سوائے اس چیز کے یعنی جو علم سیکھنے والے ہیں اور دوسروں کو سکھانے والے ہیں۔ لعنت زدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور جتنی دیر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے، اچھا یہ علم سیکھنا کیا ہے معلوم؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی تو ہے یہ بھی، تو اس کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو خاص طور پر قرآن کریم کا علم سیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن اور خاصہ ہیں، یعنی اسپیشل ہیں، وہ قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں، اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا شرف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ قرآن والے ایسے ہیں کہ یہ میری آل ہیں، یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہماری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اس کے اہل ہیں، کیا ہے؟ ہم ایک دم چوزن ونس ہیں، اس کی چنی ہوئی بندوں میں۔ کتنی بڑی سعادت ہے نا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ صفا میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا صفا والے کون ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو اسٹوڈنٹس تھے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے سیکھ رہے تھے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس روزانہ صبح بدھان اور عقیق جائے اور وہاں سے اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں بلا قیمت، یعنی فری میں، بغیر گناہ کے، بغیر خطا رحمی کے، فری میں آپ کو مل جائے۔ بدھان اور عقیق کیا ہے؟ یہ بازار ہے، مدینے کی بازار یعنی منڈیاں۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر یہ دیکھو جو مسجد میں جائے کسی کو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دے یا خود سیکھ لے تو ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب 3 آیتیں سکھا دے تو 3 سے بھی بہتر ہے، 4 آیتیں سیکھ لے یا سکھا دے تو 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنی اونٹنیاں، اچھا دیکھیں نا، اتنی اونٹنیاں کسی کو فری میں مل رہی ہیں۔ اچھا ابھی دیکھ لیں کہ پہلے تو یہ زمانے میں اونٹنیوں کی مثال تھی نا، ابھی تو ہم نا گاڑیاں کہتے ہیں، یعنی ایک آیت سیکھ لی یا سکھا دی تو ایک گاڑی فری میں مل رہی ہے، 2 3 4 جتنی چاہیں اتنی گاڑیاں مفت میں مل رہی ہیں۔ یہاں پر آیتوں کی کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی کہ بہت سی ہم نا ایک گاڑی خریدنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، 2 3 تو ہمارا خواب بن کر رہ جاتا ہے مڈل کلاس والوں کا۔ تو آیتیں، بہت سی عبادت گزار، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ تہجد گزار ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ بڑی عبادت گزار والی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالم جو علم لیتا ہے نا وہ عابد پر ایسی فضیلت ہے۔ کیسے فضیلت ہے؟ عالم کی عابد پر کیسی فضیلت ہے؟ جیسے مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر کمپیریزن کر رہے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ہے؟ بہت بڑا مقام ہے نا۔ اسی طرح عالم اور عابد کا فرق ہے۔ عالم کو اور عابد کیونکہ کیا ہے؟ عبادت کرنے والا ہے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے، لیکن عالم کی اس سے کہیں زیادہ ہے علم رکھنے والے کی۔
بس ہمیں نا ایک اچھی نیت کر لینا ہے، ایک درست نیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ یہ جو ہم کلام سیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم اپنے گھروں کو سنوار لیں گے، ہم اپنے خاندانوں کو سنوار لیں گے، ہمارے گھر ہدایت کے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور ہمارے گھر روشن ہو جائیں گے۔ جب روشن ہو گئی تو اندھیرا تو چلا گیا، نور ہدایت ہمیں مل جائے گی اور ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا اور ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تو چلے ہم آپ کو نا یہاں پر ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اندھیرے میں کوئی آدمی پڑا ہوا ہے اور آپ گئے وہاں پر سڈنلی لائٹ آن کر دیے، تو کیا ہوگا؟ آنکھیں ایک دم سے بند کر لیں گا نا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی اس کے اوپر روشنی آنے والی ہے، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ لیکن اس میں جب روشنی میں آتا ہے انسان کو تب یہ پتہ چلتا ہے کہ روشنی کی نعمت کیا ہے، کیوں اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ اندھیرے میں ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا علم نہیں ہے تو پھر ہمارے گھر اندھیرے ہیں اور ہم کہیں بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، خیر کا کون سا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کیا ہوں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے، دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا، ایسا شخص ہمیشہ بے چین رہے گا، اس کے اندر ان کے گھر میں کوئی سکون نہیں رہے گا۔ جب قرآن کا نور آ جائے گا نا تو یہ بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو الگ ہم سب کو جوڑنے کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور یہ قبر میں ایسے شخص کے لیے عذاب ہے جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کا ساتھی واپس پلٹ جاتے ہیں اور اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جہنم میں تیری یہ جگہ تھی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی، چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایسا انسان جو یہ دور رہا، قرآن سے جو دور رہا نا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، یہی سوال اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کون سا شخص یہ جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا تو اس کے عذاب ہوگا، اس کو خبر کا عذاب ہوگا اور وہ سوالات کا جوابات نہیں دے پائے گا، اور بعد میں پھر پوچھے گا کہ تم کو یہ سارے سوال کے جواب کیسے معلوم؟ تو وہ انسان بولے گا کہ میں تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اسی لیے مجھے اس کے سارے آنسرز میں دے پایا ہوں۔ اور قیامت کے دن بھی خوف کا، جو دہشت کا جو ماحول ہوگا نا، اس سے بھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور جب آپ لوگ دیکھیں گے، جب قرآن سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا، آپ لوگ جڑیں گے تو آپ اس کی برکت کو بھی محسوس کریں گے، اس کی خیر کو بھی آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کچھ قرآن کو نہیں جانتے، جب آپ دیکھیں گے کوئی بھی اگر صفحہ آپ کھولیں، بیچ کا صفحہ کھول لیں، بیچ کا یا کہیں مڈل کا، کہیں بھی آگے کا پیچھے کا، کہیں بھی آپ صفحہ کھول کر پڑھ کے کوشش کریں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن جب یہ کورس آپ کا کمپلیٹ ہوگا نا، انشاءاللہ آپ پورا مکمل اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو، جب آپ یہ علم سیکھ رہے ہوں گے نا تو جو بھی آپ لکھ رہے ہیں تو اس لکھنے میں جو آپ انک یوز کر رہے ہیں، جتنی آپ کو انک یوز ہوگی، سیاہی ہوگی، وہ ساری کی ساری ہے نا اعمال نامے میں جمع ہوگی اور وہ بھی نا تلے گی۔ جب آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا تو وہاں پر یہ بھی تولا جائے گا میزان میں، اور نا جو شہداء ہوتے ہیں، شہداء کا خون، وہ بھی اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور پھر حسن بصری کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ علماء کی جو سیاہی ہوگی وہ بھاری ہو جائے گی اعمال نامے میں، بنسبت کس کے؟ شہداء کے خون سے۔ اتنی بڑی ویلیو ہے اس علم کی۔ اور پتہ ہے آپ کو، ابن مسعود کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم ضرور حاصل کرو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، علم والوں کی عزت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہونے والے ہوتے ہیں نا،
وہ بھی خواہش کریں گے کہ کاش وہ علماء بن کر اٹھائے جاتے۔ چلے الحمدللہ، تو ہم نے بہت زیادہ ہم نے سب کچھ دیکھا الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت میں رکھے کہ ہم اس کو مکمل طور پر ہم کریں، اور مکمل ہمارے اندر شعور آ جائے کہ ہم اس قرآن کو اچھے سے سمجھ پائیں، پڑھ پائیں، دوسروں تک سمجھا پائیں۔ اور پتہ ہے آپ کو، جب ایک مرتبہ اس کا مزہ لگ جاتا ہے نا، تو جیسے ایک ایڈکشن جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایڈکشن ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا والا ایڈکشن ہے انشاءاللہ۔ یہ ایسا ایڈکشن ہے نا کہ یہ مرتے دم تک ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور قرآن کو بہت کچھ دے گا، دل کے امراض بھی دور کرے گا، اس کے اندر نظر بد سے بچنے کا علاج بھی ہے، جان کنی کی تکلیف کا بھی علاج ہے اس میں، اور تمام بیماریوں کا علاج ہے، مرگی کے دورے کا علاج ہے، جادو سے شفا ہے، اور برے خوابوں کا شر سے بچنے کا علاج ہے اس میں۔ یہ تو بس آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بس سائڈ کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو نعمتیں، جو برکتیں ہیں نا، وہ انشاءاللہ وہ جو سب سے بڑی چیز ڈپریشن ہے نا، اس کا علاج، اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تو ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو حق ہے، وہ پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے، قبر میں ہمارا اس کا ساتھی بنا دے، اور آپ یہ ساتھی انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔